ایک صاحب نے سوال کیا ہے، وجاہت علی کراچی سے پوچھتے ہیں صبح شام کے مسنون اذکار کے صحیح وقت کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں صبح کے جو اذکار ہیں اس کے لیے تو بہتر وقت یہ ہے کہ آپ وہ ذکر فجر کی نماز کے بعد سے اشراق کے وقت تک کر لیں۔ یہ جو وقت ہے یہ سب سے بیسٹ وقت ہے ذکر کا، اور اگر اس وقت میں نہ کر سکے تو زوال سے پہلے ظہر سے پہلے آپ جس وقت بھی کر لیں گے وہ صبح کا وقت ہی شمار ہوگا۔ اور جو شام کے اذکار ہیں اس میں دو طرح کے اذکار ہیں، ایک تو وہ ذکر ہیں جو جن کے بارے میں حدیث میں صراحت آئی ہے کہ یہ ذکر آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے، تو وہ تو مغرب کے بعد ہی آپ کر سکتے ہیں، مغرب سے لے کر صبح تک آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جن اذکار کے بارے میں احادیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ مغرب کے بعد پڑھنے ہیں، بلکہ بس اتنا ذکر ہے کہ شام کو یہ ذکر کرنا ہے، اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ وہ ذکر بہتر یہ ہے کہ آپ عصر سے مغرب تک کے درمیان کر لیں۔ اور اس کی دلیل یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت میں بھی اور اصیل کے وقت میں بھی۔ جو اصیل کا وقت ہے فقہاء نے، محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وقت عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے اس کو اصیل کہا جاتا ہے۔ تو جن اذکار کے بارے میں مغرب کے بعد کا ذکر نہیں ملتا وہ اذکار عصر سے مغرب تک کر لینے چاہیے، جن میں ذکر ہے تو وہ ذکر پھر مغرب کے بعد کر لینے چاہیے۔ باقی اگر کوئی مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت میں وہ ذکر کر لیتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کیا روزانہ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کے فضائل متعدد احادیث میں آئے ہیں، اگرچہ وہ احادیث فقہاء نے محدثین نے لکھا ہے کہ ضعیف ہیں، لیکن فضائل کے اندر ضعیف احادیث کو بھی معتبر مانا جاتا ہے۔ تو روزانہ اگر کوئی آدمی سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی سنت عمل نہ سمجھا جائے، اگرچہ بعض ضعیف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی صبح پڑھ لیتا ہے شام کو پڑھ لیتا ہے، مرسل روایات ہیں وہ، تو اس کی کچھ فضائل ذکر کیے گئے ہیں، لیکن وہ حدیث بہرحال ضعیف ہے تو اس کو سنت تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن علماء کے بزرگان دین کے مجربات میں سے وہ اس کی تلقین کرتے ہیں عموماً اپنے مریدین کو، شاگردوں کو، کہ بھائی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تلاوت ہو جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک ترتیب سے تلاوت کریں، یعنی مثلاً آج ایک رکوع پڑھ لیا، اگلے دن دوسرا رکوع، یا ایک پاؤ پھر دو پاؤ، یا ایک پارہ پھر دوسرا پھر تیسرا، اس طرح تلاوت کریں۔ لیکن اگر یہ کسی سے نہیں ہوتا اور بالکل تلاوت اس سے چھوٹ رہی ہے تو پھر اس کے لیے بہتر یہ کہ سورہ یاسین کم از کم روزانہ پڑھ لیا کرے، کچھ نہ کچھ تلاوت کا ایک حصہ اس کی زندگی میں، اس کی ڈیلی روٹین کے اندر تو شامل رہے گا۔ اس لیے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں اگر اور تلاوت نہیں کر سکتے۔ اگر اور تلاوت کر سکتے ہیں تو پھر یہ کریں کہ فجر کے بعد روزانہ ایک معمول بنا لیں کہ میں ایک پاؤ، آدھا پارہ، ایک پارہ تلاوت کروں گا، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔